حضرات کی خدمت میں معروض ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید علمدار حسین رضوی ابن سید مشتاق حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح منورہ کے لیے سال فرمائیں۔ الحمدللہ سید علمدار حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولى الكونين والحسنين علي بن أبي طالب لعنة الله العدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ اللہم نزل فضائل لسان اللہ الناطق امام المشارق والمغارب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، آج کی اس میری تقریر میں اس کے دو حصے ہوں گے۔ جو پہلا جز ہے وہ مرحوم کے افراد خاندان کے لیے، اور پھر دوسرا جز وہ نہ صرف مرحوم کے لیے ایصال ہوگا
بلکہ یہ میرے محترم سامعین کے لیے بھی یقیناً یہ روح کی جلا کا باعث ہوگا۔ تو پہلے جز کو ختم کرنے کے لیے جدی امام جعفر صادق علیہ السلام ایک قول کو سہارا بناتے ہوئے ارشاد معصوم ہو رہا ہے کہ جب مومن کے نزا کا عالم آتا ہے، یعنی جانکنی کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے دائیں جانب پیغمبر اسلام وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور دوسری جانب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس جب یہ دائیں اور بائیں جانب دو معصومین آ جاتے ہیں تو رسول خدا اس مومن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے جس بات کا خوف تھا اس سے نہ گھبرا، کیونکہ تو جس سے امید کرتا تھا وہ آنے والا ہے، تیری نگاہوں کے سامنے وہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور پھر مومن کا وہ مقام بتاتے ہیں کہ جہاں پر یہ جانے والا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پھر واپس دنیا میں چلا جائے تو دنیا میں جا سکتا ہے، اور جب تو دنیا میں چلا جائے گا کہ دنیا کے جو سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں اس سے تو فیضیاب ہوگا۔ تو چنانچہ اس وقت مومن کہتا ہے کہ نہیں، مجھے دنیا میں جانا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہم کوشش کر رہے تھے، افراد خاندان مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ پھر واپس ہم میں لوٹ آئے، مگر وہ اپنی منزل کو دیکھ لیا، اور جس کی امید تھی اس کے نظروں کے سامنے آ گیا۔ مرد مومن کی امیدیں کچھ نہیں ہوتی ہے، بس ایک ہی امید ہوتی ہے کہ عاشق رہے اور معشوق رہے، تنہائی کا عالم رہے۔ تو پتہ چلا ایسے عالم میں امیر المومنین اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کوئی ایسا شخص واحد نہیں ہے کہ جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ پھر یہ واپس آ جائے، نہیں۔ اور پھر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے، نظر کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بات کرنے سے خاسر ہو جاتا ہے، بات نہیں کر سکتا وہ۔ یہی سبب ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا اور مجھ سے کہا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے آنکھ کھول رہے تھے مگر بول نہیں سک رہے تھے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ وہ گفتگو کرنے سے خاسر ہو جاتا ہے۔ بھئی کیسے گفتگو کرے، کیوں کر گفتگو کرے؟ کیونکہ مزاج عشق یہ ہے کہ جب حد نگاہ میں معشوق آ جاتا ہے تو کسی سے گفتگو کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ جس کا میں ذکر سنتا تھا اس کا دیدار کر لوں۔ چنانچہ امیر المومنین جب اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اب یہ عالم ہوتا ہے، اب یہ عالم ہے جہاں اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ پیشانی پر پسینہ یہ ہے علامت، پیشانی پہ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ موت کا پسینہ جب کیوں آتا ہے؟ جب آ گئے دائیں جانب رسول خدا، بائیں جانب امیر کائنات، حد نگاہ میں جو بائیں تھا اب وہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔
یہ بھی غور طلب بات ہے. قول معصوم میں بڑی تیزی کے ساتھ خادم یہ اپنا سفر طے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ غروب آفتاب سے قبل مجھے ذکر کو ایک منزل تک پہنچانا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ورنہ اسی خول پر مزید اور گفتگو کی جاتی ہے. دائیں جانب رسول خدا، بائیں جانب امیر کائنات ہے. بائیں جانب امیر کائنات ہے. یا ہر حمدان من یمت یرنی ہے، حارث حمدان جو کوئی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. تو پتہ چلا مرنے والا دیکھتا ہے، مگر امیر کائنات کا دیکھنا یہ خوشی کا باعث ہے. ہر ایک کو مولا کائنات نہیں دیکھتے. تو پتہ چلا جو چاہنے والا آتا ہے، وہ چاہنے والے کے جو بائیں جانب تھے اب وہ حد نگاہ میں آ گئے، سامنے آ جاتے ہیں. چنانچہ رسول خدا کہہ رہے ہیں اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، نتنے پھول جاتے ہیں، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور بائیں آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. بائیں آنکھ سے اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے. اب میں دشمنان حیدر کی گفتگو نہیں کرنا، وہ بھی قول معصوم پیش نظر ہے کہ دشمنان حیدر کا جنازہ جو اٹھتا ہے، تو دشمنان حیدر کا جب جنازہ اٹھتا ہے، اشارہ کر رہا ہے تفصیل نہیں، جب دشمنان حیدر کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ جنازہ اٹھانے والے سے کہتے ہیں ارے مجھے لحد میں مت پہنچا، مجھے خبر میں مت پہنچا، مجھے واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. مگر جو مرد مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد چلا جائے، جلد سے جلد وہ چلا جائے. اور جس وقت کہ جنازہ اٹھتا ہے تو مومن کی روح وہ سب سے آگے ہوتی ہے، سب سے آگے مومن کی روح، اور ارواح مومنین اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ جنازے میں مختصر لوگ ہیں تو بس یہی ہے. آپ جیسے کہ اب یہاں پر فرشیدہ بچھائی گئی ہے، خدا کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو دیکھ سکے، مگر عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہمارے درمیان بیٹھے، اہل بیت ہمارے درمیان بیٹھے. اسی طرح جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو ارواح مومنین اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. نہ صرف استقبال کے لیے آتے ہیں بلکہ اس کو سلام کرتے ہیں. اس کو سلام کرنے کے بعد بشارت دی جاتی ہے. بشارت کا ہی کی ہے، اے انتقال مکانی کرنے والے، تجھے خدائی نعمت کی بشارت ہے. تو پتا چلا کہ وہاں اس کو خدائی نعمت ملنے والے ہیں. ارے نعمتوں کی لاتعداد فہرست ہے، ساری فہرست کو ہٹا دے. قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہے خادم کہ خداوند عالم سورہ رحمان میں بار 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 نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو خدا کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا؟ وہ نعمتوں سے مراد ہے محمد عربی اور علی ولی. درود و تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی. آپ کی کوشش تھی علمدار حسین واپس آئے، اور کرے کیا؟ وہ اپنا مقام دیکھ لیا، جنت کے دروازے کھل گئے، رسول خدا اس کو مقام بتا دیے. کبھی بھی عقل مند اعلیٰ کی خواہش کرتا ہے، ادنا کی نہیں. خدا کی قسم دنیا کیا ہے جس کے لیے امیر کائنات کہہ رہے ہیں غری قتل لقتوں کے صلاح سے، اے دنیا یہاں سے نکل، میں تجھے 3 طلاق دیا. اور رسول خدا کہہ رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو واپس دنیا میں بھیجو. تو دیکھیں یہاں پر اختیارات کس کے ہیں؟ اختیارات مومن کے بتائے جا رہے ہیں. کہ مومن کے اختیارات میں ہے موت، مومن کے اختیارات میں ہے حیات. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد. چنانچہ آپ کوشش کی ہے، مگر یہ کہ وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. آپ لاکھوں روپیہ خرچ دیں، نہیں، وہ لاکھوں روپیہ خرچنے سے جنت نہیں ملتی، وہ مقام نہیں. یہاں پر مجھے شہزادے قاسم یاد آ گئے، امام حسین
اسے شہداء کربلا کو اپنا مقام بتا دیے تھے. اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں امام، یعنی دنیا میں وہ مقام بتا دے، جنت کا جو مقام بتا دے اس کو کہتے ہیں امام. اور چنانچہ یہ 2 انگلیوں کے درمیان امام حسین 2 انگلیاں اٹھائے، شہداء کربلا سب اپنا اپنا مقام دیکھ لیے. اب اس کے بعد شہزادے قاسم سے امام حسین پوچھے ہیں کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں احلا من الاصل. کیا لفظ رکھتی ہے احلا من وہ تعین نہیں کر سکتے کہ کتنی شیرینی ہے موت، مگر یہ کس کے لیے شیرینی ہے؟ کس کے لیے شیرینی ہے؟ یہ مومن کے لیے موت شیرینی ہے. مختصر یہ کہ اس کو لحد میں لٹا دیا گیا. جب مٹی ڈال کر سب افراد خاندان پلٹ گئے، سب اپنے اپنی منزل کی طرف لوٹ گئے. چنانچہ زمین کہتی ہے تو میری پشت پر چلتا تھا، آج تو میری شکم میں آیا ہے، آج تو میری شکم میں آیا ہے. میں تجھ سے محبت کرتی تھی، میں تجھ سے محبت کرنا چاہیے کیونکہ تراب ہے، جانے والا غلام ابو تراب ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات. اور چنانچہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، اجمال سے کام لیتے ہوئے. اور چنانچہ پھر روح ڈالی، دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے. اب جب دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے تو صرف گھٹنوں تک روح ہے، ہاں. اور جب روح نکلتی ہے پیروں سے نکلتی ہے. مومن کے لیے مومن کی روح یا پیر سے یہاں سے نکلتی ہے. اس کا سبب، اس کی علت کیا ہے؟ کیوں یہ پیروں سے روح نکلتی ہے؟ خداوند عالم موقع دے رہا ہے مومن کو. یعنی کب تک ہے؟ کہا غرغرے تک، یعنی یہاں تک. ہاں جب روح آ جائے، جب روح نکلنا چاہتی ہے اس وقت تک موقع ہے. کاہے کا موقع ہے؟ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، خمس کا نہیں، بلکہ موقع دیا جا رہا ہے اقرار ولایت کر لے، اقرار ولایت کر لے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کے بارے میں. بس جب یہ روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت علمدار حسین سمجھتے ارے میں یہاں گیا، میں یہاں گیا. امیر کائنات سرانے ہوتے ہیں، گھبرا نہیں، تیرا مرجع تیرے سرانے ہے، تیرا آیت اللہ تیرے سرانے ہے. تو لاوارث نہیں تھا، تیرا وارث موجود ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد پھر سوالات ہوتے ہیں. بس سوالات کیا ہے مومن کے لیے؟ وہ بھی مکمل سوالات نہیں. ایک منزل پر آنے کے بعد امیر المومنین منکر و نکیر سے کہتے ہیں اب کیا سوال کر رہا ہے، چلو. اور جب پہلی منزل میں مولوی مولانا کا تلقین پڑھانا اور ہے، مرجع خلائق کا تلقین پڑھانا اور ہے. مرجع خلائق امیر کائنات ہے. جب وہ پوچھتا ہے من رب کا، تو فوراً امیر کائنات کہتے ہیں آہستہ سوال کر، آہستہ سوال کر. ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تنہا ہے، یہ نہیں سمجھنا وہ تنہا ہے، میں یہاں موجود ہوں. وہ خود کہہ دے گا اللہ جل جلالہ ربی. اب کیا رہا؟ اب صرف ریپیٹ کرنا ہے اللہ، مگر یہ اللہ جل جلالہ ربی وہی دہرا سکتا ہے جو جل جلالہ ربی کا عارف ہو. غیر عارف کی زبان میں لکنت پیدا ہو جائے گی. اللہ جل جلالہ ربی ہوتے ہوتے جب امامت کا ذکر ہوتا ہے، امیر کائنات کہتے ہیں پوچھ کیا رہا ہے، پوچھ کیا رہا ہے؟ سینہ سون، سینہ سون. اگر بوئے ولایت ہے تو پھر اب سوال نہیں ہے. اور چنانچہ فوراً منکر و نکیر سینہ سونتے ہیں.
جیسے اعلان ولایت ہو رہا تھا، اعلان ولایت کے وقت خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا الم نشرح لک صدرک، کہ میں نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ تو پتا چلا ولایت کا تعلق صدر سے ہے، یہاں سے ہے، یہاں سے ہے۔ کیوں؟ یہی تو مکان ولایت امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا مکان یہیں پر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے سینہ سونگ، جب سینہ سونگے ولایت کی خوشبو آئی، امیر کائنات کرنے چل اب کوئی سوال نہیں، اب کوئی سوال نہیں ہے، تو بتائیے تلقین بھی کتنی ہوئی؟ تو پتا چلا اقرار ولایت جو کر لے وہ مکمل تلقین ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات۔ مگر یہی چیز بڑی مشکل ہے، یہی چیز بڑی مشکل ہے، اقرار ولایت اور ولایت دونوں چیزیں مشکل ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا بھی مشکل ہے، اقرار ولایت واقعہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے۔ میدان غدیر کتنا بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع تھا، تواتر ہے، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک ذاکر کی زبان پر ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع، پھر اس کے بعد فوراً جوش کتابت میں کہتے ہیں کہ کثرت المنافقین قلت، ہر دور میں یہی ہے، کثرت المنافقین قلت، ہر دور میں یہی دیکھنے میں آیا، کثرت المنافقین قلت المتقین، منافقین کی کثرت ہے، مگر دیکھا یہ گیا کہ منافق ہونے کے باوجود، اسی کو تو منافق کہتے ہیں، منافق ہونے کے باوجود اقرار ولایت کیا۔ اب جب بیعت توڑ دی اس کا نفاق بے نقاب ہو گیا، اس کا نفاق بے نقاب ہو گیا، تو پتا چلا اقرار ولایت کرنا بھی مشکل ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، اور ولایت بھی اہم ترین اگر موضوع ہے تو ولایت ہے، بہت مشکل ہے، یہی امر ہے، امرنا صعب مستصعب جس کے لیے کہا گیا۔ اب آ جاؤں دوسری منزل کی طرف، دوسری منزل ابھی ایصال کرنا ہے سید علمدار حسین کو، ایصال۔ تو چنانچہ جب مجلس کا رخہ چھپتا ہے اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ مجلس ایصال ثواب، ہر رخے پر یہی ملے گا، مجلس ایصال ثواب۔ تو ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کہتے ہیں نیکی کے بدلے کو۔ تب کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ نیکی کا بدلہ۔ تو چلیں امام سے پوچھیں کہ جب خداوند عالم نے ہم کو عقل نعمت سے سرفرازہ ہے تو عقل کا فریضہ کیا ہے، عقل کی ڈیوٹی کیا ہے، عقل کا کام کیا ہے؟ چنانچہ امام کہہ رہے ہیں عقل کا کام ہے اپنے ہادی کی معرفت۔ پھر فرما رہے ہیں عقل کا کام یہ ہے کہ دو نیکیوں میں سے بڑی نیکی اور چھوٹی نیکی کو پہچان لینا۔ جو آج تک نہیں پہچانے کہ بڑی نیکی کیا ہے، چھوٹی نیکی کیا ہے۔ ایصال ثواب تو ہے۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں، ایک 5 منٹ دے دیں بس، خشکی کے 5 منٹ رہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آ جاؤں گا میں علی کی طرف، تو سب کھلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چنانچہ کیا معروضہ کر رہا ہے؟ ایصال ثواب، ایصال پہنچانا۔ جب یہ پہنچانا ہے تو کس کو پہنچانا؟ موجود کو یا معدوم کو؟ موجود کو۔ تو پتہ چلا جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ تو اب کیا چیز موجود ہے جس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ پہنچایا، اور ثواب نیکی کا بدلہ ہے۔ یہ نیکی ہے تو نیکی کیا ہے؟ تو دو نیکیوں میں سے ایک نیکی چھوٹی ہے، ایک نیکی بڑی ہے۔
تو چھوٹی کیا ہے بڑی کیا ہے؟ چھوٹی نیکی کیا ہے بڑی نیکی کیا ہے؟ یاد رکھیں اختصار کے ساتھ، بڑی نیکی پس وہی ہے، بڑی نیکی کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، وہ کسی منزل میں آپ سے نہیں چھوٹی جاتی۔ اور جو چھوٹی نیکی ہے 3 سال کے بعد 15 سال میں نماز پڑھنا ہے، اور جیسے ہی روح نکلی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اب یہی مشکل ہے، یہی مشکل ہے۔ بارہا یہ سنایا جا چکا ہے کہ جہاں فرش عزا بچتی ہے یا فرش مسرت، جہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے، تو آسمانی مخلوق ملائک عرش کو چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں۔ کیا چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ فری بیٹھے تھے، کوئی کام کاج نہیں تھا، کیا تھا؟ خالی بیٹھے تھے، انہوں کیا کر رہے تھے؟ اس پر تو غور کریں کہ وہ ملائکہ کیا کر رہے تھے، تو کہنا ہوگا کوئی کام کے عالم میں ہے، کوئی رکوع کے عالم میں ہے، کوئی سجدے کے عالم میں ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب اس کا ثواب کتنا؟ افضل الذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ذکر میں مشغول تھے ملائک، اور اس کو چھوڑ کر اس محفل میں آ گئے جہاں ذکر علی ابن ابی طالب۔ تو میں پوچھوں ملائکہ سے، خیام بڑی نیکی ہے یا ذکر علی سننا؟ ارے خیام بڑی نیکی ہے یا ذکر علی میں شرکت کرنا؟ ہم ملائکہ کہیں گے اے بے بصیرت، یہ عالم ناسوس سے بڑا عالم عالم ملکوت ہے، یہ عالم پر ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، پست عالم ہے، عالم ناسوس چھوٹا، عالم ملکوت بڑا عالم ہے۔ بڑے عالم سے یہ چھوٹے عالم میں کوئی عقل مند آنا پسند نہیں کرتا، مگر کرے کیا؟ یہ چھوٹا عالم نہیں رہا، چھوٹا عالم نہیں رہا، خدا کی خزم کھا کر خادم کہہ رہا ہے۔ وجودی طور پر، جسمانی طور پر، یہ میرے محترم سامعین یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ آپ جو تشریف فرما ہے یعنی وجودی جسمانی طور پر یہاں پر ہے، مگر اب آپ کی فکر کی پرواز معراج تک ہے۔ تو پتا چلا جسم اور ہے، فکر اور ہے، جسم اور فکر اور ہے۔ تو چنانچہ اب یہ عالم چھوٹا عالم نہیں رہا، یہ بڑا عالم ہو گیا جہاں ذکر مولانا علی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بڑی نیکی، اس کو کہتے ہیں بڑی نیکی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے مرنے سے پہلے واعظ ہوتا ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے۔ ارے کون نماز نہیں پڑھ رہا؟ بھلے یہ تو بتائیے ذرا، اس کی فہرست اگر آپ کے پاس ہے تو دیجیے کہ کون منکر صلاۃ ہے، کون منکر صوم ہے، کون ہے آخر؟ کیا آپ اس کے گھر جا کر دیکھیں؟ پھر مومن پر ایک بہتان، اتہام، نہیں مومن تو نماز پڑھتا ہے، پھر ابھی کیوں کرے؟ پڑھیے، وہیں کہا جاتا ہے یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس لیے ذکر ہی نہیں کرتا نماز کا۔ اللہ میرا مجمع سو گیا، دیکھیں بھائی وہ تیزی سے گزرنا ہے مجھے، میں کیا روزہ کر رہا ہوں، میں کبھی نماز روزہ ہر زکوٰۃ پر ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں سب نمازی ہیں، سب روزے دار ہیں، سب حاجی ہیں، سب ذاکی ہیں۔ اب وہ لوگ جو نماز کا واعظ کرتے ہیں، روزے کا واعظ کرتے ہیں، اس سے اس بات کا علم ہوا آپ کے پاس نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کے پاس روزے نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس حج نہیں کر رہے ہیں، حاجی نہیں ہے، خمس کمیٹی بنائے مگر خمس نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ درمیان میں یہ باتیں آئیں بھائی، تھوڑا برداشت کر لینا، روزہ ہے، زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے۔ مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی، وہ بھی شریک ہو گیا جو ناشریک ہے۔
دیکھیں آپ چلے بھی اسی اشعار کو سہارا بنائیں گے. وہ بھی شریک ہو گیا، وہ بھی شریک ہو گیا. اب آپ دیکھیں اسی طرح پڑھتے رہے، میں اسی پر ذکر کر لوں گا. اب جو پڑھنا تو چھوڑے، اب اسی پر ذکر کریں. وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے. میں بتا رہا ہوں. اب مصلی پر آئے. اب مصلی پر آ کر کے بات کہنا پڑتا ہے قربتاً، آپ کو قریب ہونا ہے. روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، خمس ادا کرتا ہوں قربتاً. یہ تو پتا چلا ہر منزل میں آپ کو قریب ہونا ہے، آپ کو قریب ہونا ہے. انا ذاکر من ذکرنی ونا جالس من جلسنی وانا مطیع من انا ذاکر. خدا کرے حدیث قدسی ہے، انا ذاکر من ذکرنی وَأَنَا جَالِسٌ. بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ذکر معشوق ہوتا ہے وہاں پر معشوق کا رہنا لازمی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ علی علی کیوں؟ تاکہ ہماری محفل میں ہمارا معشوق رہے. اس کے لیے ہم ذکر علی علی انا ذاکر. خدا کرے انا ذاکر من ذکرنی. کون کہہ رہا ہے؟ لا شریک. ہاں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اس کا کوئی کفو. یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ایک لم یلد ولم یولد کو نہ لائیں. وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا من مثل کا یا علی مثل کا مثل قل هو اللہ. پہلے علی کو مانو، علی کو مانو. لم یلد ولم یولد. اس کے لیے ہم کہتے ہیں علی صرف پیدا نہیں ہوا، علی ظاہر ہوئے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. یہ تو فاطمہ آگے بڑھی تو کفر ہوئے. فاطمہ آگے نہ پڑھتی تو خدا کی قسم پہچاننا مشکل ہو جاتا، پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ وہ لا شریک یا یہ لا شریک. پہچاننا مشکل. فاطمہ نے کہا اے مشکل کشا، اے مشکل کشا میں تمہاری مشکل کشائی کروں گی. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. ہاں جیسے ہی. اب دیکھیں اب ایک ہاتھ بتاؤں، ہاتھ کون بڑھایا؟ ہاتھ کون بڑھایا؟ اب ایک اور ایک ابھی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے علمدار کو المعروف گڈو علمدار یہ نام ذرا نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. گڈو سے واقف ہیں ہم. تو چنانچہ وہ باب الحوائج سے بہت محبت کرتے تھے. اب اتنے مختصر سے وقت میں فضائل باب الحوائج کیسے پڑھوں؟ دیکھیں گے موقع آ جائے تو میں پڑھوں گا. ایک آدھ جملہ تو انشاءاللہ تعالی برائے اصال گڈو کے لیے کروں گا. میں انشاءاللہ تعالی میں کروں گا. تو کیا معروضہ کر رہا تھا خادم کہ اب ہاتھ آگے بڑھائے تو کون بڑھائے؟ یا رسول اللہ کیا اس دن کے لیے ید اللہ بولا؟ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ بولا. شہزادی ہاتھ نہیں بڑھائی، شہزادی ہاتھ نہیں بڑھائی بلکہ ید اللہ ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ید اللہ ہاتھ بڑھایا لا الہ کہہ کر فاطمہ ہاتھ آگے بڑھائی. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. چلے دیکھیں بات میں بات پیدا. یہ ذکر علی کا معجزہ ہے. یہ ذکر علی کا ایسا معجزہ ہے کہ جب خداوند عالم فضائل علی بیان کرنا چاہ رہا ہے تو جب فضائل علی بیان کبھی سورہ فاتحہ ہو رہا ہے تو کبھی سورہ بقرہ ہو جا رہا ہے، کبھی سورہ یاسین ہو جا رہا ہے، کبھی سورہ رحمان ہے تو کبھی سورہ محمد ہے. یہ ہے فضائل علی، یہ ہے فضائل علی. کبھی خداوند عالم فضائل علی پڑھنا چاہ رہا ہے سورہ رحمان ہو جا رہا ہے. دیکھیے آپ
یہ فضائل علی ہے، خدا کی قسم، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، یہ فضائل خدا نہیں ہے، فضائل خدا نہیں ہے بلکہ فضائل علی ہے۔ اللہ رے عظمت مولانا علی، جب خداوند عالم فضیلت علی بیان کرتا ہے تو وہ آیت ہو جاتی ہے، جب وہ آیت ہو جاتی ہے تو علی آیت اللہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بات واضح ہو گئی، ایصال ثواب، ایصال، اب ہر جگہ نہیں لکھنا، ہر جگہ نہیں لکھنا، پہلے دیکھو جس کے لیے ایصال کرنا چاہ رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ زندگی میں کلمہ پڑھنا ہے، مرنے کے بعد اب روح کو کلمہ پڑھا رہی، وہاں سبحان اللہ کیا کہنے، زندگی میں کلمہ پڑھنا ہے، مرنے کے بعد۔ تو یہ ایصال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جسم تو سپرد العہد ہوا، مکان سپرد العہد ہو گیا، خدا کی قسم روح کو نہیں گاڑا جاتا، روح کو نہیں گاڑا جاتا۔ تو پتہ چلا روح ہے، تو پہلے یہ دیکھو طبیب سے پوچھو، جب جسم میں کچھ بیماری ہو جاتی ہے تو کس کے پاس رجوع ہوتے ہیں؟ طبیب ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر نبض دیکھ کر مرض کو پہچانتا ہے، اور ہمارے طبیب ہے پیغمبر اسلام، تو پیغمبر اسلام سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ روح کس حالت میں ہے، روح کس حالت میں ہے، کیونکہ ایصال کرنا ہے، کچھ پہنچانا ہے، بریانی نہیں، ہاں کباب کلچا نہیں، خورما نہیں، ڈبل کا میٹھا نہیں، یہ روح کی غذا ہے، روح کی، روح کو غذا پہنچانا ہے، ایصال پہنچانا ہے، ایصال اس کو پہنچانے کو کہتے ہیں۔ کس کو پہنچانا ہے؟ روح کو۔ تو پہلے یہ معلوم کرو روح کی کیفیت کیا ہے، کس حالت میں ہے وہ۔ اب دیکھیں کوئی بیمار ہو گیا، دواخانے میں ایڈمٹ کر دیے، جب دواخانے میں ایڈمٹ کیے تو فوراً پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب غذا میں کیا دینا، کیوں پہلی بار کھانا کھا رہا ہے، پہلی بار غذا کا استعمال کر رہا ہے، نہیں تو پتہ چلا غذا کا استعمال بار بار کر رہا ہے، مگر جب مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو غذا بدلی جاتی ہے۔ اسی لیے عقلمند پوچھ رہا ہے کیا غذا دیں، کیا کھلائیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا وہی بریانی؟ نہیں بریانی کا نہیں رہا، اب یہ گلتی کا ہے، میدا کمزور ہو گیا، میدا کمزور ہو گیا، جس کا میدا کمزور ہے یہ جسمانی غذا نہیں کھا سکتا۔ تو سچ بتاؤ جس کی روح کمزور ہے، ارے درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کیا ہے؟ اچھا اب یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ الحمدللہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ نماز میت میں گواہی دے رہا ہوں، گواہی دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، مرنے والے کے تعلق سے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اب وہ خیر کیا ہے اس سے ہم واقف ہیں، وہ خیر کس کو کہتے ہیں ہم واقف ہیں، ہم گواہی دے دیے خیر۔ تو اسی لیے میں بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، جرت کے ساتھ ذکر مولا کر سکتا ہوں کہ وہ روح بیماری نہیں ہے، روح بیمار نہیں ہے۔ ہم معصوم کہہ رہے ہیں روح کی غذا ہے علم اور معرفت، عقل کی غذا ہے علم اور باب علم بند ہے۔ اب کیا ہوگا؟ عقل میں علمی کہاں سے آئے گا؟ میں کچھ کہہ دیا، بہرحال عقل کی بھی غذا ہے، اور کن ذہن ہو گیا ڈاکٹر صاحب اچھا، اور کمزور بھی ہو گیا، دماغی اعتبار سے کمزور ہے، اچھا گلوکوز چڑھائیں گے، دماغ میں گلوکوز چڑھائیں گے، اس کی دوا الگ ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، بعد نماز
11 بار پڑھو یا خبیو یا خبیو یا خبیو یا خبیو. اگر بھیجا ہے تو یا خبیو کام میں آتا ہے. یا خبیو پر عقیدہ ہے تو ہاں، یا خبیو پہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر یا خبیو بھی آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے. تو پتا چلا یہ عقل ہے تو عقل کی غذا علم ہے. تو اسی طرح روح ہے تو روح کی غذا علم معرفت ہے. روح کی غذا علم معرفت ہے. اب علم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم سے پوچھے تو معصوم کرے جو ہمارے در سے نکلا وہ علم ہے. جو ہمارے در سے نکلا اس کو علم ہے. اور جو خدا سے ظاہر ہوا وہ امام ہے. امام ہے. امام کی معرفت واجب ہے. تو چنانچہ اب دیکھیں کہ روح کا یہ عالم ہے شک میں مبتلا ہے. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ حوالہ پوچھ رہے ہیں کون سی کتاب میں ہے؟ کیا ذکر مولا علی ہوا. یہ کون سی؟ ارے کوئی علی کا خالق مجبور نہیں ہے، قادر ہے. خلق کرنے کا سبب انعرف ہے. بہت اجماع سے کام لے رہا ہوں، ہاں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. خلق کرنے کا سبب کیا ہے؟ میں پہچانا جاؤں علی پہچانا جائے نہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم خدا کو پہچاننے کے لیے علی کو وسیلہ بنائے تو علی میں وہی دکھ رہا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. اچھا اب اگر فرض کیجئے وہاں پر اب یہاں ہلا رہے ہیں شانہ اسما افہم اسما افہم، یہ بھی تقلید میں ہے. اسما اب کس کو ہلانا کس کو نہیں ہلانا؟ زندگی میں جو نہیں ہلا اس کو ہلانا. زندگی پر کچھ سمجھا ہی نہیں، کوئی سنا ہی نہیں. اب خبر میں جانے کے بعد سنا رہے اسما سن. اجی اب کہاں ہے سننے کا موقع؟ کیوں؟ جب ذکر علی ہو رہا ہے روح رست میں تھی، سو رہی تھی روح. جب روح سو رہی ہے معصوم کہہ رہے ہیں غافل ہے، غفلت میں ہے. اب غفلوں کو ہلا رہے ہیں. میں کیا بولا؟ جملے پہنچے یا نہیں؟ میں ذرا مائک سے ہٹ جا رہا ہوں. غفلوں کو نہیں، روح سلیپنگ ڈونٹ ڈسٹرب. ہاں سو رہی ہے سونے دو، کیونکہ دنیا میں سو گئی، آخرت میں بھی سونے والی ہے. سونے دو اس روح کو. اچھا روح بیمار بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے روح کی بیماری؟ کیا ہے؟ جہل. چلو ایک حدیث سے اس کو رب دے رہا ہوں. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ. جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت، جہالت کی موت ہے. کفر کی موت جہالت کی. تو پتہ چلا جو غیر عارف ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کافر. جو غیر عارف ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جاہل. اب آپ قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کے اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے، کیا قرآن پڑھ رہا ہے. کمیل اور مولا کائنات کوفے سے گزر رہے ہیں. ایک گھر سے خیرات کی آواز آ رہی تھی. قرآن پڑھ رہا تھا بہت اچھے لہن میں. مولا کائنات سے کمیل کہنے لگے کہ مولا تلاوت قرآن کر رہا ہے. امیر کائنات نے کہا جہنمی ہے. تو پتا چلا یہ قرآن کام میں نہیں آ رہی ہے یا قرآن اس کا کام میں ہے. اور طلب بات ہے کیا کیوں ہے؟ وَنَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کو خداوند عالم نازل کیا ہے مومنین کے لیے شفا بنا کر، ظالمین کے لیے خسارہ بنا کر. اگر ظالمین کون سمجھنا چاہتے ہو یونس کا واقعہ پڑھے تو ظالم سمجھ میں آئے گا. ظالم کس کو کہتے ہیں پتہ چلا؟ جو علی کو دیکھ کر ماننے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. درود
تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات. ابھی کتنے منازل ہو گئے روح کے. ایک آرام میں ریسٹ میں ہے تو ریسٹ ہے جو ایصال ثواب ہی نہیں ہے، غیر ضروری کے ایصال عذاب کر رہے ہیں. اور بیمار ہے، بیمار شک میں ہے، جبکہ خداوند عالم کرے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. خدا کہہ رہا ہے وہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. یا اللہ وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے علی. اس میں شک نہیں کرنا. علی پہ شک علی پر نہیں ہے بلکہ وہ خدا پر شک ہے. خدا پر شک کرنا کفر ہے. خدا پہ شک کرنا کفر ہے. آج تک کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا جو خدا پہ شک کر رہا ہے. خدا پہ کیوں شک کریں گے بھائی؟ نہیں، خدا پہ شک ہو رہا ہے. جو علی پہ شک کرے گویا وہ خدا پر شک کرا، خدا پر شک کیا ہے. تو ذالک الکتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہاں پر فضائل علی ہوتے ہیں فوراً. یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ آپ علی کو پہچانی نہیں. علی ہے کیا؟ علی ہے کیا؟ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان، کلمہ پڑھ کر مسلمان گئے. لا الہ الا اللہ الحمدللہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. یہ کلمہ ہے کیا؟ کیونکہ علی کو کلمت اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں علی کو؟ کلمت اللہ. کس کا کلمہ ہوا؟ اللہ کا کلمہ. جو کلمہ نہیں سمجھے تو وہ کلمت اللہ کیا سمجھے گا؟ کلمت اللہ کیا سمجھے گا؟ بہت تیزی سے، بہت تیزی کے ساتھ. کلمت اللہ کس کا کلمہ؟ اللہ کا کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ اگر امیر کائنات نہ بتاتے ہوتے تو ہم کلمے کی حقیقت سے ناشنا رہتے کہ یہ سمجھتے کہ صرف چند حروف پر جو مشتمل ہے اس کو کلمہ کہتے. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ امیر کائنات کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ 3 حصوں میں منقسم ہے. ایک ہے اسم، دوسرے ہے فعل، تیسرے ہے حرف. بس یہ ہے کلمہ. یہ ہے کلمہ. کلمے کی تعریف کر رہے ہیں. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف، یہ تینوں پر اطلاق کلمہ ہوتا ہے. توجہ بھائی، جو پڑھا وہ نہیں پڑھوں گا. ہاں، اس میں کئی ایک حضرات وہ ہیں کہ جو میں پڑھ چکا ہوں، مگر یہ پڑھا مگر یہ نہیں پڑھا، یہ پڑھا مگر یہ نہیں پڑھا. ہاں، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں. ایک کلمہ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف. یہ تینوں میں خدا نہیں ہے. خدا نہیں. اسم خدا نہیں، فعل خدا نہیں، حرف خدا نہیں. کل میں یہ وعدہ کیا تھا کلمے پر پڑھوں گا. ہے کلمے پر گفتگو کر رہا ہوں. تھوڑا بیداریوں کا ثبوت دے دیں، ہمت افزائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ لطف آئے گا. کیا ہے کلمہ؟ کیونکہ لوگ کلمے کو وراثت میں لائیں، جیسے ذاکری وراثت میں آئی. نہیں سمجھے شاید. اگر بیچ میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، وہ بھی پیش کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. وراثت میں ذاکری نہیں. میرے والد علام ذاکر تھے لہذا میں ذاکر نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. العلم جد لا بجد. علم کوشش سے ہے، جد سے نہیں ہے، جد سے نہیں ہے. اسی طرح لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کلمہ نسلاً بعد نسلاً، نسلاً بعد. نہیں، ایسا نہیں ہے. کلمہ سمجھ کر پڑھنا ہے. شیعہ گھر میں ہونے کے باوجود سمجھ کر پڑھنا ہے. ہاں، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتے. شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے نہیں. تو کیا ہے کلمہ؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. پھر کہہ رہا ہے خادم نہ اسم نہ اللہ ہے، نہ فعل نہ اللہ ہے، نہ حرف اللہ. تو میرے میں 3 چیزیں ہیں. تو میں 3 چیزوں کا کام کیا ہے؟ اسم کا کام ہے، اسم کا کام ہے مسمى کی خبر دینا. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اسم اور مسمى دونوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے.
اللہ اور نے فرمایا اور فرما رہے ہیں میں کیا معروضہ کر رہا ہوں، کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں بات واضح نہیں کر سکا، میں بات واضح کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ نوجوان میرے سے کٹ جائیں، چھوٹ جائیں، نہیں، یہ بھی میرے ہم سفر رہنا۔ اور بزرگ تو الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر پانی رکھا ہوا ہے، وہاں پر پانی رکھا ہوا ہے، میں یہاں کاغذ پر پانی لکھا، یہاں پر پانی لکھا۔ اب آپ جب وہاں چلے جائیں گے اب اس کو کیا بولیں گے؟ پانی۔ تو پتہ چلا حقیقت کا بھی نام وہی ہوتا ہے، حقیقت کا بھی نام وہی ہوتا ہے۔ اب پھر آ جائے کلمے کی طرف، پھر کلمے کی طرف آ رہا ہوں کہ اسم کا کام ہے مسمى کی خبر دینا۔ ہم کیا کریں، مسمى کو بھی اللہ کہتے ہیں۔ علی مولا اور فرمائے بھائی مسمى کو بھی، مثال ذہن میں ہے، پانی اس پر لکھا ہوا ہے کہیں پانی؟ نہیں، کاغذ پر لکھے آپ پانی، مگر وہ یہ اس میں پانی نہ ہوتا تو آپ کو پانی نہ ملتا۔ تو پتہ چلا اسم سے مسمى ملا، اسم سے مسمى اس بحث میں نہیں جانا کہ مسمى نہیں تھا، وہ تھا، ہے، رہے گا، اس سے انکار نہیں ہے، تھا، ہے، رہے گا، مگر یہ اسم مسمى کو دلاتا ہے۔ نحن واللہ اسماء اللہ الحسنی، خدا کی قسم ہم اللہ کے نام ہے۔ تو پتہ چلا محمد وآل محمد اللہ کو دلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرجع۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اکثر حضرات ہم سے پوچھتے ہیں خدا کیا کر رہا ہے؟ اکثر لوگ کیا فکر ہے؟ دیکھیں جب علی کو حوالے سب چیز کر دیا تو پھر خدا کیا کر رہا ہے؟ بات ثابت کر رہا ہوں، بات ثابت کروں گا انشاءاللہ، مکمل اصال کروں گا۔ کاش کہ اگر وقت ہوتا تو خدا کی قسم 8 تو بجا دیا تھا، کم سے کم 8 بجاتا تھا۔ مگر کروں کیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، ذہن منتشر ہے میرا۔ نہیں، ایسے ذکر علی نہیں ہوتا، ذکر علی ایسا جلدی اجلت میں نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے اللہ ملتا۔ اب دیکھیں کل رات میں یہاں پر ایک اشارہ کیا تھا، اب آپ نجف جانا چاہ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کار لے کے نکل جائیں گے تو پہلے ویزا لینا پڑے گا، پاسپورٹ کے بعد ویزا ہو گیا، الحمدللہ بھائی یہ رکھ ویزا لگ گیا، خوش ہو گئے، دیکھیے آپ ویزا لگ گیا۔ اب اس کے بعد ٹکٹ نہیں مل رہا بھائی، جائیے نا، نہیں، کہاں جانا ہے؟ نجف جانا ہے۔ دیکھیے کتنے پرابلمس آ رہے ہیں۔ ٹکٹ مل گیا، الحمدللہ بھائی ٹکٹ مل گیا، چلیے اب ٹکٹ بھی مل گیا، پلین میں بیٹھ گئے، اب وہاں اترے۔ اب اترنے کے بعد حرم تھوڑا دور ہے تو بولے ایک ٹیکسی لے لیں گے، پھر ٹیکسی لیے، کتنے سواریاں بدل رہی، آپ اور ہم سواری بدل رہی، تو پھر حیرت کیوں کر رہے ہیں؟ رسول خدا 2 سواریوں پر گئے، معراج میں جب رسول خدا گئے کتنے سواریاں تھے؟ 2 براق، اس کے بعد اللہ ملا، اس کے بعد اللہ بھی یہی نہیں، میں تو بڑے آسانی سے پڑھ دیا، براق اور رفرف پر چلے گئے، اللہ مل گیا۔ نہیں، 1000 ادنوں منی کے بعد ملا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ خوش رکھے بھائی، ذکر مولانا علی ہے، خوش ہونا بہت مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے یہاں پر ذکر علی ہے، اللہ ملا۔ یہ دیکھیں چھیڑ رہے ہیں یہاں پہ، یہ جو مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں جو چھیڑتے ہیں، ابھی اس پہ اگر چلا گیا تو اللہ ملا،
تو خیر بہرحال جو بھی ملا مگر بلانے والا ملا، جو بلایا وہی ملا ہے، کوئی دوسرا نہیں ملا۔ اگر دوسرا ملتا تو رسول خدا یہ کہتے بلایا تو ملا رہا کسی اور سے۔ اللہ رے حقیقت خدا جس کو دکھایا اس کی حقیقت کا اللہ ہے۔ تو کا تحفہ پیش کرو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ چلے پہنچ گئے، دیکھیں پہنچ گئے۔ مشکل تو یہ ہے، کل شبی یہاں پر اس کا ذکر کیا تھا، اسی لیے بار بار دہرا رہا ہوں۔ تو وہ بولیں گے ارے کل رات میں پڑھے تھے، مگر کیا کروں اتنے سب نہیں سنے تھے۔ عربی میں پڑھ کے آ رہے ہیں، ترجمہ ہوتے پریشان ہو رہے ہیں، ترجمہ ہوتے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے والد علام یہ واقعہ پیش کرتے تھے کہ ایک بوڑھیا تھی جو عربستان چلے گئی۔ جب عربستان چلے گئی تو بڑھیا سے ایک عرب کا پیر کھندلے گیا، جیسے کھندلے گیا تو وہ چنانچہ عربی میں لان تان کرنے لگا۔ اللہ کیا لوگ ہیں دیکھو یہاں کے، کتنے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں دیکھو آپ، میں پیر کھندل دی مگر یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا۔ یہ حشر ہو گیا ہے، یہی حشر ہو گیا ہے، جا کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا ترجمہ ہوتے پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا پڑھے، اتنی مشکلوں سے حرم خدا ملا، اتنی مشکلوں سے حرم خدا ملا۔ مفاتی ہے، انکار نہیں کر سکتے، جتنے ظاہرین ہیں سب پڑھ کر آئے ہیں۔ صحن خانہ میں قدم نہیں رکھنا ہے جب تک کہ یہ عقیدہ نہ رکھے، زری کو تھام کر نہیں پڑھنا ہے۔ صحن میں یعنی ہم نجف پہنچ گئے، وابد آخرہ پہ ٹھہرو، صحن میں قدم نہیں رکھنا اس وقت تک جب تک کہ اس دعا کی تلاوت نہ کرے۔ اللہم، جا رہے ہیں کس کے پاس؟ ارے بولو یار، جا رہے کہاں؟ جا رہے ہیں علی کے پاس۔ کہہ رہے ہیں بس یہی ہے، علی مل گیا۔ اللہم ہاذا حرم، تیرا حرم ہے یہ، جس کا مقام نہیں ہے۔ یا اللہ، میں یہ سمجھ رہا تھا رسول خدا علمدار حسین رضوی کو جنت کا دروازہ کھول کر اس کا مقام بتا دیے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا یہ محمد والے محمد سے مومنین کو اپنا مقام بتاتے ہیں۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد والے محمد سے مومنین کو ان کا مقام بتاتے ہیں کہ جنت میں تیرا یہ مقام ہے۔ اب حرم پہنچا تو یہ علم ہوا کہ یہ صرف مومنین کو اپنا مقام نہیں بتاتے، جس کا مقام نہیں ہے، جس کا مقام نہیں ہے وہاں کہتے ہیں اللہم ہاذا حرم حرمکا ومقامو، بس ہو گیا، مقام مل گیا۔ اب مقام مل گیا، علی کہہ دیے حجت ہے، حجت ہے، ہم یہ تھمنے یہ کہ یہیں پر اللہ ہے، اور علی محدود نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کر محمد و آل محمد۔ اللہ سلامت رکھے۔ ابھی ہے نا ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ ہاں چل نہیں، اور 15 منٹ پڑھوں گا فضائل، پھر اس کے بعد مسائب پڑھنا ہے مجھے۔ تو چنانچہ اسم ہے، کلمہ، پھر کلمت اللہ پڑھیں گے ہم۔ اسم ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے مسمہ کی خبر دینا۔ خبر، ہاں، خواب سے نہیں، خیر سے خبر، ہاں خبر، اسی سے ہم ہوئے۔ کیا ہے اسم کا کام؟ اسم کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے اسم کی۔ اسم کی ڈیوٹی ہے مسمہ کی خبر دینا۔ اللہ رے اسم اللہ، اللہ رے اسم اللہ، اسم اللہ گھبراہٹ میں لوگ مسمہ سمجھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ رے اسم
اللہ اس کا کام ہے مسمہ کی خبر دینا، ہر شے کے یہ مسمہ ہے، مگر یہ کہ اپنی خبر نہیں دے رہا، اپنی خبر، اس کا کام ہے مسمہ کی خبر دے دینا، بس یہ اسم کی ڈیوٹی ہو گئی۔ چلیے ایک خبر تو ملی، ایک خبر ملی، پھر دوسری ملیں گی، پھر تیسری خبر ملیں گی، تینوں کو ملیں گے اخبار ہو جائے گا۔ چلیں پہلی خبر ایک مل گئی، کنفرم، پہلی اسم کا کام ہے مسمہ کی، توجہ 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 ہے جو کلمہ ہے، دوسرا اس کا حصہ فعل ہے، فعل کا کام یہ ہے فاعل کی حرکت کی خبر دینا، کس کی؟ فاعل کی خبر کی حرکت دینا۔ مسئلہ حل ہو گیا؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ یا علی مولا، تھک گئے ہیں تو بولیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، خیر آپ تھکے ہیں، جس کے لیے میں یہ سال کر رہا ہوں وہ نہیں تھکا ہوا ہے، کیونکہ اس سے یہ کثیف جسم جدا ہو گیا، اب صرف لطیف رہ گیا، اب جتنے چاہے میں فضائل پڑھوں، وہاں سے صدا آئے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، چونکہ آپ کی روح مقید ہے، قید ہے، اسی لیے صدائے حل من نہیں آ رہی، حل من مزید کی صدا نہیں آ رہی ہے۔ کیا مطلب کر رہا ہے؟ فعل ہے، فعل، فعل، فعل کا کام کیا ہے؟ فاعل کی حرکت کی خبر دینا۔ تو پتا چلا لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے خدا کیا کر رہا ہے؟ سب علی کو علی کی حرکت فاعل کی حرکت مانی جاتی ہے، کس کی؟ فاعل کی حرکت۔ توجہ، دوسرا جملہ بھی مکمل ہو گیا، اب تیسرا ہے، تیسرا معصوم کہہ رہے حرف ہے، ولی یہ حرف کیا ہے؟ اس کا کام ہے معنی کی خبر دینا، اس کا کام ہے معنی کی خبر دینا۔ پھر یہاں پر ایک اور ایک حدیث یاد آ گئی، معصوم کہہ رہے ہیں، میرے کائنات کہہ رہے ہیں معنی بھی ہمیں، معنی بھی ہمیں، خیر چھوڑ دے بھائی، اسم کا کام ہے مسمہ کی خبر دینا، فعل کا کام ہے فاعل کی حرکت کی خبر دینا، حرف کا کام ہے معنی کی خبر دینا۔ معنی ہے اللہ، فاعل ہے اللہ، مسمہ ہے اللہ، یہ تینوں ملے تو ہوا کلمت اللہ۔ اللہ غور فرمایا کیا ہو گیا؟ کس کا کلمہ؟ اللہ کا، اللہ کا کلمہ۔ اللہ کے کلمے میں ہی اسم خدا کو دیکھو، فعل خدا کو دیکھو، معنی خدا کو دیکھو۔ درود کا تحفہ پیش کرو محمد وآل محمد کی بات۔ اچھا نہیں بات نہیں پہنچایا، اور آسان کروں گا، میں اور آسان کروں گا۔ پیاس لگی، پانی پانی لکھنے سے پیاس بجھتی؟ بڑھ جاتی؟ تو پتا چلا جب تک کہ حقیقت اور معنی نہ ملے پیاس نہیں بجھتی۔ اگر کلمے میں یہ حرف نہ ہوتا تو معنی نہ ہوتے، جب معنی نہ ہوتے تو یہ کلمہ صرف ایک کلمہ بن کر ہوتا، کسی کو مسلمان نہ کر سکتا، مسلمان نہ کرتا۔ مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ چونکہ یہ کلمے کا ایک جز ہے۔ علی کو جز بول رہے ہیں، علی جز ہے کیا؟ علی جز ہے کیا؟ علی جز ہے؟ اجی کلمے سے علی کو ہٹا دو، کلمہ نہیں ہے، کلمت اللہ علی کو کہتے ہیں۔ آپ علی ولی اللہ کے جھگڑے میں پھنسے، میں کہہ رہا ہوں کلمت اللہ علی ہے، کلمت اللہ علی ہے۔ جب تک کہ آپ کلمت اللہ کا اقرار نہ کرے قلباً، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ کلمت اللہ۔ تو پتا چلا ہم جو کلمت اللہ کہتے ہیں، ان معنی و مطالب کو پیش نظر رکھ کر علی کو کلمت اللہ کہتے ہیں۔ اچھا اب چلیں دوسرا بڑی تیزی کے ساتھ، علی کو روح اللہ، اللہ کی کیا روح ہے؟ نہیں ہے،
دیکھیں اب یہاں پر جو بھی کوشش ہو رہی تھی روح تو موجود تھی، نفس کے پلٹنے کی کوشش ہو رہی تھی، نفس کے پلٹنے کی. تو پتا چلا وجود سے اگر نفس زیادہ دیر دور ہو جائے تو مر رہے. خداوند عالم 23 برس میں شریعت پیغمبر اسلام میں نفس اور روح کو ڈال دیا. اسی لیے یہ شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہے، تا قیامت باقی رہنے والی ہے. تو چنانچہ یہ نفس اور روح، نفس اللہ، جنب اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ قیبری، اللہم صلی علی محمدیوں. میں ایسے پڑھنے والے نہیں، میں جسم جسمانیہ سے مبرہ. پھر روح اللہ کیا معنی؟ روح اللہ، روح اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے روح اللہ، علی ہے روح اللہ. ابھی روح اللہ علی کو کیوں کہا گیا؟ چونکہ امر خدا ہے، جو امر خدا ہوتا ہے اس کو روح اللہ کہتا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. مشکل تو نہیں ہو رہی؟ وہ مشکل تو نہیں ہو رہی نا، آسان پڑھ لاؤ. تو چنانچہ خداوند عالم امر اس کو بنایا جس کو روح کہا جاتا ہے. ایسی چیز کو خدا اپنا امر بنایا جس کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. نہیں غور نہیں فرمایا. بھائی آپ حضرات تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی علی کہنا ہے جب تک کہ علی علی کہنا ہے جیے، جب تک علی علی کہنا ہے جیے. ہاں اپنی مرضی سے جینا. علی علی صاحبہ نے روح ہے تھوڑا دکھائیے نا. نہیں میں مان لوں تب کیسے مانو؟ عادت تو ہے دیکھے بغیر نہیں ماننا. تو خدا نے اپنے امر کو روح کہا. کیوں کہا روح؟ کوئی دیکھنے کا سوال نہیں کرنا. ایک یونس نے سب کو قید کر ڈالوں گا، سب کو قید کر ڈالوں گا. خدا کے امر کو ولی اللہ کہتے ہیں. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. اب دیکھیں علی کو نفس اللہ بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نفس اللہ. بس ختم کر رہا ہوں. نفس اللہ بنا میں چاہ رہا تھا کہ عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ سب کی وضاحت ہو جائے. آج نہیں ٹائم نہیں ہے. تو چنانچہ کیا ہے نفس اللہ؟ کون ہے نفس اللہ؟ نفس کے نکل جانے سے نیند ہے، نفس کے آنے سے بیداری ہے. تو اللہ کے پاس سے بھی نفس نکلتا آتا ہے جاتا. پھر کیا معنی میں نفس اللہ؟ پھر یہ نفس اللہ کیوں ہے؟ علی ہے نفس اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی کو نفس اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو نفس اللہ نہیں. اللہ کا نفس ہے علی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے مقصد خدا کو علی کہتے ہیں. مقصد خدا. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. حدیث قدسی ذہن میں آ گئی، اس کو پیش کر دو. خدا کہہ رہا ہے لولا علی لما خلقت النبیین والمرسلین. اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ کوئی نبی نہ مرسل. چلیے تو پتا چلا مقصد خدا صرف اور صرف علی تھا. اسی لیے علی کو کہہ رہے ہیں نفس اللہ. کیا کہہ رہے ہیں علی کو؟ نفس اللہ. ان معنی میں ہے نفس اللہ. بس دوستو میں یہاں ذکر کو اب آج کی حد تک روک رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر گیا. اب جو شہزادی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پرسہ دینے جمع ہوئے. یہ بھائیوں کو پرسہ، والد کو پرسہ، ان کے بیٹوں کو پرسہ، اور جو پس پردہ جو مومنات تشریف فرما ہیں ان کی زوجہ، ان کی بیٹی کو پرسہ دینا نہیں، بلکہ پرسہ دینے کے لیے تو یہاں اہل بیت آئے ہیں. اب تک لینے کے لیے آتے تھے. ہاں پرسہ لینے کے لیے آتے تھے. حسین کا پرسہ لینے فاطمہ آتی تھی، حسین کا پرسہ لینے بیویاں آتی تھی، مگر
حدیث میں ہے کہ جب کوئی مرد مومن یا مومنہ انتقال مکانی کرتے ہیں اس کے غم میں معصومین شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے کیا ہے، یقیناً یہ تو فطرت کے آنسو ہے، رونا چاہیے، جی بھر کر رونا چاہیے، مگر اتنا کہوں گا کہ تم رو رہے ہیں، فطرت کے آنسو ہے بہانا، مگر یہ بتانا میں باپ سے پوچھوں گا، تمہارے بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے کوئی مشکل درپیش ہے؟ کوئی مشکل درپیش ہے؟ بیٹے کا لاشا اٹھاتے بتاؤ، تو تم کو آگے بڑھ کر ہاتھ لگانے دیا؟ نہیں، پھر بھائیوں سے کہوں گا بتاؤ کہ جب تم اپنے بھائی کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی مشکل؟ کئی مومنین تھے، خادمہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، کئی مومنین آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بیٹے موجود ہیں تو سعادت مندی ہے نا بیٹوں کے لیے سعادت مندی ہے، باپ کا جنازہ اٹھائے، بیٹوں کے لیے سعادت مندی ہے کہ باپ کو غسل دے، بیٹوں کے لیے سعادت مندی ہے باپ کا جنازہ پڑھے، بیٹوں کے لیے سعادت مندی ہے سپرد لحد کرے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل تمہارے لیے غم چھوٹا ہے، یہ غم کوئی غم نہیں ہے، کربلا والوں کا غم، یہ بڑا عظیم غم ہے، کربلا والوں کا غم بڑا عظیم غم ہے۔ یقیناً یہاں پر علمدار حسین کے باپ بھی موجود ہیں، بھائیاں بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، زوجہ بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بہنیں بھی موجود ہیں، افراد خاندان سب ہے، سب افراد۔ کربلا والوں کو یاد کرو، کربلا کے دشت میں اللہ اکبر، کڑیل جوان کا لاشا ہے کربلا کے دشت میں، ہائے عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، جزاکم ربکم عزاداران مظلوم کربلا، عباس کا لاشا ہے، عباس کا بھائیوں سے دوں گا، تم خوش نصیب ہے بھائی کا لاشا اٹھائے، خوش نصیب ہے، اب بھائی پر نہیں رونا، اس غربت پر رونا جس وقت کے عباس کے شانے جدا ہو گئے، عباس کے ہاتھ میں تیر لگا، منہ کے پھل گھوڑے سے زمین پر آ گئے، عباس اپنے آقا کو سلام کیا، اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین پہنچے، امام حسین عباس تک پہنچے، مگر آسانی سے نہیں، اللہ اکبر، دو مقام پر رکنا پڑا، امام حسین کو دو مقام پر رکنا پڑا۔ پہلا مقام وہ تھا کہ جہاں عباس کا سیدھا شانہ جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، چند قدم آگے بڑھے، دوسرا شانہ عباس کے شانے اٹھائے، چوما سینے سے لگائے، اب عباس کے سرحانے امام حسین بیٹھے ہیں، محمد آزادارو، امام حسین تو چاہتے تھے عباس کا لاشا اٹھائے، حسین چاہتے تھے عباس کا لاشا، مگر یہ کہ عباس کی وصیت تھی کہ نہیں میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، مگر اس کے باوجود امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جب میں عباس کے جسم کو ہاتھ لگایا، عباس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے، اللہ اکبر، ان ظالموں نے عباس کا کیا عالم کر دیا تھا۔ یا محمد عزاداران مظلوم کربلا، یہ بھائیہ خوش نصیب ہے، ہائے کربلا کا بھائی، اور کیا منظر تھا، اللہ کرے خداوند عالم ان جملوں میں اثر بھر دے کہ امام حسین عباس کے لاشے سے کیسے پلٹے، میں جتنا پڑھا اس کا ذکر کر رہا ہوں، اسی لیے خدا سے دعا کر رہا ہوں بارے الہ ان جملوں میں اثر بھر دے،
امام حسین عباس کا لاشا فرات کے کنارے چھوڑ کر جب جا رہے تھے بار بار پلٹ کر حسرت ولی نگاہوں سے جزاکم ربکم مظلوم کربلا. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بھائی خوش نصیب ہے. ارے کربلا کا بھائی ایسا تھا جس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا ہوا تھا. مظلوم کربلا. اب امام حسین اپنے کڑیل جوان کو رخصت کر رہے ہیں. کڑیل جوان خیمے سے جا رہا ہے. یقیناً عزاداران مظلوم کربلا باپ کا حق پہنچتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب ایک ضعیف باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا جوان نظر آتا ہے تو دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک. کڑیل جوان یہی سبب تھا کہ جس وقت کہ علی اکبر اپنے بابا سے رخصت چاہ رہے تھے، اتنا ملا کہ امام حسین زمین پر بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، کیونکہ کڑیل جوان ہے، نور نظر ہے، کڑیل جوان ہے. عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علی اکبر کو رخصت کر دیے. علی اکبر کو رخصت تفصیلی شہادت نہیں، بس انجم نے زحمت کو تمام کیا. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، علی اکبر پر حملے ہوئے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. میں یہاں علمدار حسین کے باپ سے یہ پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہارے جوان کو کیا ڈھونڈنا پڑا، کیا تمہارے بیٹے کا لاشا تلاش کرنا پڑا؟ آئے کربلا کے دشت میں حسین مظلوم کربلا اپنے کڑیل جوان کو تلاش کر رہے تھے، چند قدم چل رہے تھے، گر جا رہے تھے، ہاتھوں کو آگے بڑھا کر تیری صدا بلند این علی اکبر. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو صبر کرنا پڑے گا. جب بھی تم کو تمہارا بیٹا یاد آئے، حسین کے بیٹے کو یاد کر لینا، کڑیل جوان کو یاد کر لینا، حسین کی غربت کو یاد کر لینا. اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، اسی مرحوم کے والد سے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، بتاؤ کہ تم کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا مشکل تو کچھ اٹھانا پڑا کربلا کے دشت میں، کئی دن کا بھوکا اور پیاسا کڑیل جوان کا لاشا. جزاک اللہ محمد. بڑے مشکل سے امام حسین کڑیل جوان کا لاشا خیمے میں پہنچائے. اب میں ان کی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہوں گا، یقیناً تم بیوہ ہوئے ہیں، اور بیٹی سے مخاطب ہو کر کہوں گا یقیناً تم یتیم ہوئے ہیں. مگر کربلا والوں کو یاد کرو، کربلا میں غریب حسین ہے. آئے غریب حسین. عزاداران مظلوم کربلا ایک بہن در خیمہ پر ٹھہر کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. بہن بھائی کا جیسے ہی حسین مظلوم کربلا کے سینے پر بھالا مارا گیا، حسین کو گھوڑے سے زمین پر گرایا گیا. اب زینب خیمے میں نہیں ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو تلاش کر رہی. جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا صرف تنہا بہن نہیں ہے، بلکہ زینب کے ساتھ حسین کے سینے پر سونے والی آئے سکینہ اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے. جزاکم ربکم. بس میں ذکر کو اختتام کی منزل میں پہنچایا. آپ حضرات بعد ذکر مسائل
چند لمحوں کے لیے اسی طرح فرشتہ پر بیٹھا ہے اور ایک لوہے کے چند بند، ایک لوہے کے چند میں لوہا خواہ پیش کریں گے. اداکاران مظلوم کربلا، ہائے حسین مظلوم کربلا کا سر تن سے جدا ہو گیا، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. سکینہ یتیم ہو گئے، سید سجاد یتیم ہو گئے، سید سجاد یتیم ہو گئے. ہائے بی بی رباب لالا بیوہ ہو گئی. اداکاران مظلوم کربلا، اللہ نے مطلب یہاں پر بیٹوں سے کہوں گا تم خوش نصیب ہو اپنے باپ کا جنازہ اٹھائے. اے بیٹا کربلا کے دشت میں اپنے بابا کے پائمان لاشے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اسی اثنا میں ایک لعین آیا، سید سجاد کی پشت پر تازیانے مارنے لگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. غربت کا جملہ جو سید سجاد کے دہن سے نکلا. بیمار کربلا ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہنے پھوپھی اماں، غربت کا جملہ ہے، پھوپھی اماں آپ دیکھ رہے ہو میرے بابا کا لاشا پہ گوروں کا فن پڑا ہوا ہے. ارے مجھے اتنی مہلت نہیں دی جا رہی ہے کہ میں اپنے بابا کو سپرد رحم کروں. اولاد خوش نصیب آج زیارت کر رہے ہیں. ارے تیسرے دن تو حسین کا لاشا کربلا کے دشت میں بے گوروں کا فن پڑا ہوا تھا. جب بچی یتیم ہو جاتی ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. مرحوم کی بیٹی ہے، یقیناً تو پرسا دیے ہوں گے. سکینہ کو یاد کرنا، سکینہ کو یاد. آئے سکینہ یتیم ہو گئی، شمر ملون آگے بڑھا، سکینہ کو تماچے مار رہا ہے. ارے کوئی شکی بالیاں کھینچ رہا ہے. واہ محمد. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں نالاک نعمہ راہ اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں نالاک نعمہ
سیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا وہ شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی۔